اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ سوم، سبجیکٹ دینیات، سبق نمبر 10، سبق کا نام امام۔ آج آپ کو اس سبق میں امام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ امام کسے کہتے ہیں اور امام میں اور نبی میں مشترک صفات کون سی ہیں، یعنی وہ کون سی صفات ہیں کہ جو امام اور نبی دونوں میں پائی جاتی ہیں، اور امام اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے اور امام کیوں ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سبق امام۔ خدا ہمیشہ بندوں کی ہدایت کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتا رہا۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی تشریف لائے، جن کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، لیکن بندوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ ہدایت پاتے رہیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ لہذا نبوت کے خاتمے کے بعد اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اماموں کو بھیجا۔ امام بھی چونکہ نبی کی طرح ہدایت کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا اس میں بھی وہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں جو نبی میں پائی جاتی ہیں، یعنی جو صفات نبی کے اندر ہوتی ہیں وہی صفات امام کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام عالم پیدا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے علم اور دوسری باتوں میں افضل ہوتا ہے۔ امام عالم پیدا ہوتا ہے یعنی وہ صفات جو نبی اور امام میں دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام عالم پیدا ہوتا ہے اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے علم اور دوسری باتوں میں افضل ہوتا ہے، اس سے بھی کبھی بھول چوک، غلطی یا خطا نہیں ہوتی۔ نمبر 2، امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، امام کو بھی خدا اپنے حکم سے مقرر کرتا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی علیہ السلام کو خدا کے حکم سے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تھا۔ آپ ہی ہمارے پہلے امام ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے 11 فرزند امام ہوئے، جو سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کی اولاد تھے، اور سب کو خدا نے امام مقرر کیا تھا۔ اب سوال ہے، نبی اور امام میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے، یعنی نبی شریعت کو لے کر کے آتا ہے، لیکن امام کوئی نئی شریعت نہیں لاتا ہے بلکہ اس شریعت کا محافظ ہوتا ہے اور شریعت کا بچانے والا ہوتا ہے۔ سوالات۔ نمبر 1، امام کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا جواب اسی سبق کے اندر موجود ہے، کیونکہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پہلا پیراگراف آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ خدا ہمیشہ بندوں کے لیے ہدایت کے لیے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجتا رہا۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی تشریف لائے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ آئے گا، لیکن بندوں کی ہدایت کا سلسلہ، یہ اس کا جواب ہے، لیکن بندوں کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنا ضروری تھا تاکہ لوگ ہدایت پاتے رہیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ لہذا نبوت کے خاتمے کے بعد اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اماموں کو بھیجا۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ نمبر 2، امام میں نبی کی کون سی باتیں پائی جاتی ہیں؟ اس کا جواب بھی جو ہے دوسرے پیراگراف میں جو 3 صفت بتائی گئی ہیں، یہ امام اور نبی دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ امام عالم پیدا ہوتا ہے، امام بھی نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے، اور امام کو بھی خدا اپنے حکم سے مقرر کرتا ہے۔ یہ 3 صفتیں۔ نمبر 3، اماموں کے نام بتائیے۔ تو وہ جو 12 اماموں کے نام ہیں جو آپ نے اس سے پہلے کلاس میں یاد کیے ہیں، 12 امام، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہ سارے ائمہ کے نام ہیں، ان کو آپ کو انشاءاللہ آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ نمبر 4، نبی اور امام کا فرق بتائیے۔ نبی اور امام کا جو واضح اور نمایاں فرق ہے تو وہ اس سبق کے آخر میں جو سب سے آخری پیراگراف ہے 1.5 لائن کا، اس میں کیا ہے؟ نبی اور امام میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔